الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو، بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس سلسلے میں اسلام کی طرف راغب ہونے والے ان خوش نصیب افراد کا، ان خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کرنے کی یہاں سعادت حاصل کرتے ہیں کہ یہ کیسے اسلام میں داخل ہوئے، وہ کون سے اسباب تھے جو ان کے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ بنے. اور آج ہم جس ہستی کے اسلام قبول کرنے کے واقعے کو یہاں ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، یہ وہ ہستی ہیں جن کو سب سے پہلے مردوں میں اسلام قبول کرنے کا اعزاز حاصل ہے. میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دور جاہلیت کی تمام معاشرتی برائیوں سے پاک رہے، اور یہی وجہ تھی کہ آپ قریش کے تمام قبائل میں نہایت عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے. آپ دور جاہلیت سے ہی معاشرتی برائیوں سے پاک تھے. اس کا سبب کیا تھا؟ کہ آپ دور جاہلیت میں معاشرتی برائیوں سے پاک رہے. کیوں؟ کہ آپ کی بچپن ہی سے دوستی اللہ کے محبوب کے ساتھ ہو گئی تھی. ہی میٹھے اسلامی بھائی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن ہی سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دوست تھے، اور اکثر و بیشتر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہا کرتے تھے. جس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے ہمراہ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے اور بحیرہ راہب سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو کہا جاتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس وقت آپ کے ہمراہ تھے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے بہت پہلے سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دوستی تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے اسباب میں سیرت نگاروں نے جو واقعات بیان کیے ہیں، میں ان تمام واقعات کو یہاں کوشش کرتا ہوں، 2-3 جو واقعات مجھے ملے سیرت نگاروں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے واقعات کا جو ذکر کیا ہے، ان میں سے چند ایک میں یہاں پر ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں بلا کسی تبصرے کے. آپ خود غور کرتے چلے جائیے گا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس چیز نے اسلام کی طرف کھینچ لیا، وہ کون سے عوامل تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو قبول کر لیا. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پیشے کے لحاظ سے کپڑے کے تاجر تھے، بزنس مین تھے، اور ایکسپورٹ کا بزنس تھا آپ کا. ملک شام اور یمن میں تجارت کی غرض سے تشریف لے جایا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا، اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے. جب آپ واپس آئے تو آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے
اعلان نبوت کے بارے میں معلوم ہوا تو جب سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدقے دل سے اسے فوراً قبول کر لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے. اور آپ فرماتے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے خواب میں چاند دیکھا تھا جو مکہ مکرمہ کی طرف نازل ہوا اور ہر گھر میں علیحدہ علیحدہ داخل ہوا. وہ چاند جس گھر میں بھی داخل ہوا وہاں نور چمک اٹھا. پھر وہ چاند میرے گھر میں داخل ہوا اور میری گود میں جمع ہو گیا. آپ نے جب اپنے اس خواب کی تعبیر چند اہل کتاب سے معلوم کی تو انہوں نے بتایا کہ جس نبی کا انتظار تھا اس کی آمد ہو چکی ہے اور تم اس نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور تمام لوگوں سے زیادہ سعادت مند ہو گئے. اور اسلام میں داخل ہونے کا ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صحن کعبہ میں تشریف فرما تھے. زید ان کے ساتھ تھا. اس دوران امیہ ابن ابی سلٹ جو کہ شاعر تھا وہاں سے گزرا اور اس نے زید سے کہا خیر کے متلاشی تم کیسے ہو؟ زید نے کہا خیریت سے ہوں. امیہ بن سلٹ نے پوچھا کیا تم نے پا لیا؟ زید نے کہا نہیں. تب امیہ بن ابی سلٹ نے یہ شعر پڑھا جس کا مفہوم تھا کہ قیامت کے دن سارے دین مٹ جائیں گے اور صرف ایک دین باقی رہ جائے گا جس کا فیصلہ اللہ فرمائے گا. پھر امیہ بن ابی سلٹ نے کہا جس کا تمہیں انتظار ہے وہ ہم میں سے ہوگا یا پھر اہل فلسطین میں سے؟ صدیق اکبر فرماتے کہ امیہ ابن ابی سلٹ کی بات سن کر میں ورقہ بن نوفل کے پاس گیا جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا جنہوں نے مجھے کہا ہاں بھتیجے ایک نبی کا انتظار تو ہے اور اہل کتاب اور علماء کا اصرار ہے کہ وہ شخص ملک عرب کی بہترین نسل میں سے ہوگا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابن عساکر میں منقول ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ملک یمن تجارت کی غرض سے گئے. یمن میں آپ کی ملاقات قبیلہ ازد کے ایک عمر رسیدہ عالم دین سے ہوئی جو کہ تمام آسمانی کتابوں کا عالم کہا جاتا تھا. اس نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو پوچھنے لگا کہ کیا تم حرم کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اہل حرم میں سے ہوں. اس عالم نے پوچھا کیا تم قریشی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں قریشی ہوں. اس عالم نے پوچھا کیا تم بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں میں بنو تمیم قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں. بڑی حیرت کے ساتھ اس کو دیکھ رہے ہیں یہ باتیں کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس کو کس نے بتایا کہ میں حرم کا ہوں؟ اسے کس نے کہا کہ میں قریشی ہوں؟ اسے کس نے کہا کہ میں بنو تمیم قبیلے کا ہوں؟ اس عالم نے آپ سے فرمایا تم ایک نبی کے ساتھی بنو گے جو ان قریب مبعوث ہونے والا ہے. یعنی پچھلی کتابوں میں جہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تذکرہ ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کے صحابہ کا تذکرہ بھی ہے. یعنی وہ جو ہے وہ یمن کا وہ بہت بڑا عالم جو تھا یہ صدیق اکبر کے حلیے سے چہرے سے پہچان گیا جو پچھلی کتابوں میں ان کا جو وصف بیان کیا گیا تھا. یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یہ صحابی بنیں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام اور یمن کے سفر کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے تو آپ کو سفر کی کامیابی کی مبارکباد دینے کے لیے سرداران قریش کا ایک وفد آیا اور کامیاب تجارتی سفر پر مبارکباد دی اور کہنے لگے ہم تمہارا انتظار ہی کر رہے تھے. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے کہ تمہارے دوست محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کے دین کے خلاف علم بغاوت بلند کیا ہے. ہم تمہارے ہی انتظار میں تھے کہ تم آؤ اور تمام معاملہ اپنے ہاتھ میں لو.
ان لوگوں نے کہا کہ اپنے دوست کو سمجھاؤ کہ یہ جو ہے وہ جس نبوت کا، جس دین کا انہوں نے اعلان کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی اسی وقت پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے گھر تشریف لے گئے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے باہر آنے کی درخواست کی۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے عرض کیا ہے، ابو القاسم، آپ کے متعلق مجھے خبر پہنچی ہے کہ آپ لوگوں کو ایک خدا کی دعوت دے رہے ہیں اور نبی برحق ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں ابو بکر، میرے پروردگار عز و جل نے مجھے ایک خاص مقصد کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ میں لوگوں کو خدائے واحد کی عبادت کی تلقین کروں، انہیں برے کاموں سے روکوں اور ان تک اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی باتیں سن کر فرمایا، اب جملے سنیے کہ صدیق اکبر کی مینٹیلٹی کیا ہے، ان کی ذہنیت کیا ہے، انہوں نے بچپن سے لے کر جوانی تک، بچپن سے لے کر اعلان نبوت تک پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قربتوں میں رہ کر دیکھا ہے، آپ کو انتہائی قریب سے دیکھا ہے، آپ کے کردار کو دیکھا ہے، آپ کے اخلاق کو دیکھا ہے، آپ کے طرز زندگی کو دیکھا ہے، آپ کی معاشرتی زندگی کو دیکھا ہے، آپ کے بچپنے کو دیکھا ہے، آپ کے لڑکپن کو دیکھا ہے، آپ کی جوانی کو دیکھا ہے۔ اب صدیق اکبر کے الفاظ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اعلان نبوت کیا، فرمایا ہاں، مجھے اللہ نے ایک مقصد کے لیے پیدا کیا ہے کہ میں لوگوں کو جو ہے وہ اچھائی کی دعوت دوں، برائی سے منع کروں اور خدا واحد کی عبادت کی تلقین کروں اور ان کو اللہ کا پیغام پہنچاؤں۔ تو صدیق اکبر کے الفاظ یہ تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ جھوٹ نہیں بولتے اور آپ ہی اس منصب اعلیٰ کے اہل ہیں، آپ امانت دار ہیں اور صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اچھے کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد صدیق اکبر نے کہا، میں آپ کے دست حق پر بیعت کرتا ہوں اور اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر یہ ہوئے، اسلام قبول کر رہے ہیں، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان سے فرما رہے، ابو بکر، میری نبوت کی نشانی تجھے بتاؤں کیا ہے؟ میری نبوت کی دلیل تجھے بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا؟ فرمایا کہ ملک یمن میں ایک عالم تجھ سے ملا تھا جس نے تجھے خبر دی تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے جب یہ باتیں سنی تو حیرانگی سے دریافت کیا کہ آپ کو ان باتوں کی خبر کس نے دی؟ فرمایا کہ اسی عظیم فرشتہ نے جو مجھ سے پہلے انبیاء پر نازل ہوتا رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مردوں میں پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد ہیں، اور جب معراج کا واقعہ پیش آیا تھا اس موقع پر بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز کیا تھا کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے تو اپنے معراج کے سفر کے بارے میں کفار مکہ کو بتایا، تو انہوں نے طنزیہ لہجے میں ابو بکر صدیق سے جا کر کہا، ابو بکر تمہارا دوست کہتا ہے وہ آسمانوں کی سیر کر آیا ہے، یعنی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے پوسیبل ہے کہ راتوں رات میں کوئی آسمانوں پہ چلا جائے، آسمانوں سے واپس آ جائے۔ انسانی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہی ہے۔ یہ اس دور میں ایک انتہائی جو ہے وہ ناممکن بات لگتی تھی، امپاسبل لگتا تھا کہ راتوں رات کوئی فلسطین سے ہو کر واپس آ جائے اور یہ آسمانوں کی بات کر رہے۔ تو ابو بکر صدیق نے جب مشرکین مکہ کی زبانی سنا تو برملا کہا کہ اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ وہ آسمانوں کی سیر کو گئے تھے تو وہ درست کہتے ہیں، اور میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ آپ ضرور آسمانوں کی سیر کو تشریف لے گئے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، تو یہ جو واقعہ تھا اس کی صداقت پر ان کو صدیق کا لقب دیا گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک۔
میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میں صدیق اکبر نے جو پہلا وصف بیان کیا، آقا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، انتہائی سچے کہ وہ غیر مسلم بھی آپ کو صادق و امین کہتے ہیں، اتنے امانت دار اور اتنے سچے کہ وہ لوگ اپنی امانتیں رکھنے کے لیے اپنے خاندان، اپنی فیملی کے کسی ممبر پر بھروسہ نہیں کرتے، اپنی امانتیں پیارے آقا کے پاس رکھتے ہیں۔ آپ اتنے امانت اور اتنے سچے، سچ کو اتنا پسند فرماتے اور جھوٹ سے آپ نفرت فرماتے۔ اور آج یہ جھوٹ کی وبا ہمارے معاشرے میں کس تیزی کے ساتھ پھیلتی چلی جا رہی، بات بات میں جھوٹ بولتے، بات بات میں جھوٹی قسمیں اٹھا جاتے۔ میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم پر سچائی اختیار کرنا لازم ہے، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور نیکی جنت تک لے جاتی ہے، اور آدمی مسلسل سچ بولتا ہے اور سچ کا بھی متلاشی رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا جھوٹ سے بچو، جھوٹ فسق و فجور کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک آدمی مسلسل جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ کا ہی قصد کیے رکھتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اسے جھوٹا اور کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ منافق کے بارے 3 علامتوں کا اعتبار کر لو۔ کیا؟ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے تو عہد شکنی کرتا ہے۔ یہ منافقت کی علامتیں بیان کی ہیں، عہد شکنی کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حکیم لقمان سے پوچھا گیا کہ آپ کی حکمت و دانائی کا عروج دیکھتے ہیں ہم، یہ عروج آپ کو حکمت و دانائی میں کیسے ملا؟ تو حکیم لقمان نے فرمایا سچائی اپنانے، امانتوں کو ادا کرنے اور فضول باتوں کو چھوڑ دینے سے۔ یہ فضول باتوں کو میں نے چھوڑ دیا، امانتوں کو ادا کیا اور سچ بولنے لگا، سچائی کو اپنا لیا۔ حکیم لقمان فرماتے مجھے 3 باتوں سے عروج ملا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت صفوان بن سلیمان سے مروی ہے کہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا گیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک موقع پر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت دی۔ آئیے اس حدیث پاک کو سنیے، اس کو تنبیہ الغافلین کے صفحہ 231 پر بیان کیا گیا کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم مجھے اپنے بارے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ میں تم 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1، جب گفتگو کرو تو سچائی کے دامن کو نہ چھوڑو۔ نمبر 2، وعدہ کرو تو پورا کرو۔ نمبر 3، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو کسب حرام سے روکے رکھو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان 6 چیزوں میں ساری ہی بھلائیاں جمع فرما دی ہیں۔ سچ بولنا، وعدے کی پابندی کرنا، امانت میں خیانت سے بچنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا، زنا سے بچنا، اپنی نگاہیں نیچی رکھنا،
میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کفل مدینہ پر کیوں اتنا زور دیتے ہیں؟ آپ خود غور کریں ان چیزوں پر، ان حدیث مبارکہ پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ کفل مدینہ کی اہمیت کیا ہے۔ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل، اکثر نظریں جھکی رہیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ کفل مدینہ انشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی بھی فضیلت بیان کی ہے۔ احادیث مبارکہ میں اس کا ذکر کیا، فرمایا جو اپنے بھائی کو بلائے، اچھی بات کی دعوت دے اور بری بات سے منع کرے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا، اے مالک و مولا، اس کے لیے کیا جزا ہے؟ تو اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ، جو شخص اپنے بھائی کو بلائے، اچھائی کی دعوت دے، برائی سے منع کرے، تو اس کی ہر بات کے بدلے ایک سال کی عبادت کا ثواب لکھتا ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان پاکیزہ اخلاق کو اپناتے ہوئے، ان سنتوں کو اپناتے ہوئے، یعنی وہ پیارے آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے ہی ان اوصاف کے مالک ہیں۔ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، امانت میں خیانت نہیں کرتے، قطع رحمی نہیں کرتے، صلہ رحمی کرنے والے ہیں، روٹھے ہوئوں کو مناتے ہیں، ٹوٹتے ہوئوں کو جوڑنے والے ہیں۔ حجر اسود کی تنصیب کا جو معاملہ تھا تعمیر کعبہ کے وقت، وہ بہت بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ کون حجر اسود کو جو ہے وہ نصب کرے گا اپنے مقام پر؟ اب یہ جھگڑا بڑھتا جا رہا ہے، سرداروں میں آپس میں تلواریں نکلنے کا خدشہ آ گیا، ہر ایک کہتا کہ ہمارا سردار، ہمارا قبیلہ، ہم لوگ اس کو نصب کریں گے۔ تو فیصلہ یہ ہوا کہ کل جو پہلے سب سے داخل ہو جائے اس کے ذریعے فیصلہ کروائیں گے۔ تو سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حرم میں داخل ہوئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی جنگ کو اپنی تدبر، اپنی فہم و فراست سے کس طرح ٹال دیا۔ آپ کو اختیار تھا کہ آپ رکھتے، لیکن آپ نے چادر بچھوائی، حجر اسود کو اس میں رکھوایا، تمام سرداروں سے کہا تم سارے چادر کے کناروں کو پکڑ لو اور چادر اٹھاؤ، سب کو بھی یہ بتا دیا کہ تمہیں بھی چلو اعزاز دیتے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس کو نصب کر دیا۔ اس فیصلے سے سب مطمئن اور خوش ہو کر کہ بہت بڑی جنگ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو بچا لیا۔ اب فرماتا جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تم سے زیادتی کرے تم اس کو معاف کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ یہ جنت میں بآسانی داخلے کے اسباب بیان کیے کہ توڑنے والے سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اچھے کام کرتے، اچھائی کی دعوت دیتے، اور یہی صحبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اثر تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی، جو اس دور میں کئی لوگوں میں معاشرتی برائیاں پائی جاتی تھی، ان برائیوں سے پاک تھے۔ اور یہی ہمیں چیز جو ہے نا وہ کھینچتی ہے کہ ہم بھی اچھے ماحول کو اختیار کریں، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اچھی صحبت انسان پر بہت اچھا اثر ڈالتی ہے، اچھے ماحول کی بڑی برکتیں ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے میں آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے مالا مال ایک مدنی بہار سناتا ہوں کہ اس دور میں بھی اسلام قبول کرنے کے واقعات کس طرح ہو جاتے ہیں کہ اسلام ایسا پاکیزہ دین ہے، ایسا امن کا دین ہے، ایسا محبت کا دین ہے، ایسا جو ہے وہ ملنساری کا درس دینے والا دین ہے، ایسا محبت بانٹنے والا دین ہے۔ اسلام کا حسن ایسا ہے کہ جو اس کو تعصب کی نگاہ سے بالا تر ہو کر دیکھتا ہے تو اس کی طرف کھنچتا چلا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ UK انگلینڈ کے ایک اسلامی بھائی کا اس طرح بیان ہے کہ میں بہت عرصے سے ایک غیر مسلم پر انفرادی کوشش کر رہا تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، مگر مجھے کامیابی نہیں مل رہی تھی۔
ایک بار دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جاری کردہ ایک وی سی ڈی ان کو تحفے میں دی گئی. اس وی سی ڈی کا نام ہے بین الاقوامی اجتماع و اجتماعی اعتکاف. اس غیر مسلم نے اس وی سی ڈی کو اپنے گھر والوں کے ساتھ بٹھا کر چلا دیا. وہ غیر مسلم وی سی ڈی دیکھتا گیا اور اردو نہ سمجھنے کے باوجود محض بین الاقوامی اجتماع اور اجتماعی اعتکاف کے روح پرور مناظر دیکھ کر اس کے دل میں اسلام کی محبت اترتی چلی گئی. الحمدللہ وہ اسلام کی اصل تصویر دیکھ کر، سنتوں بھرے ان کے حلیے دیکھ کر، اسلام کا اصل جو ہے وہ تشخص دیکھ کر بالآخر وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا. دعوت اسلامی کے اجتماع میں شرکت کرنے لگا. مدنی ماحول کی برکت سے سب امام شریف سے اس کا سر سبز ہو گیا. الحمدللہ وہ عاشقان رسول کے ساتھ راہ خدا میں سفر کرنے والے مدنی قافلے کا مسافر بھی بن گیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم سب بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں اور سنتوں کی خدمت میں مصروف عمل ہو جائے اور مدنی چینل اپنے گھروں میں چلا دیں. وی سی ڈی دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کی رسائل وغیرہ اس کو عام کریں. انشاءاللہ تبارک و تعالی ان کی برکت سے جو ہے وہ نہ صرف مسلمانوں کو اصلاح کا جذبہ ملے گا بلکہ غیر مسلموں کو اسلام کی انشاءاللہ ترغیب ملے گی. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پاکیزہ دین پر استقامت عطا فرمائے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.